ممبر نور پر تشریف فرما جملہ علماء اہل سنت، سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ تمام نوجوان جنہوں نے کئی مہینے مسلسل محنت کر کے اس عظیم الشان کانفرنس کو سجایا۔ اللہ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ سردی کا موسم بھی ہے اور آپ کی بہت سارے لوگوں کی غیر حاضری اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ بہت سارے لوگ سردی سے بھی متاثر ہیں۔ لامحالہ انسانی ایک فطرت ہوتی ہے، انسان کتنی بھی کوشش کر لے لیکن اپنی فطرت سے دور نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال سردی کا موسم ہے اور بہت سارے لوگ سردی سے متاثر ہو کر بھی ادھر ادھر موجود رہے ہوں گے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جلسے کا یا کسی بھی آنے والے خطیب کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سامنے والے لوگ جوش اور محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں، سامنے والے کا حوصلہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے سنانے کے لیے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں اس مجمع میں سردی کا اثر غالب ہے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ چونکہ جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے مجمع کی بھیڑ کو نہیں ہمارے دلوں کی محبت کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کی محبت کو دیکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں انتظامات دیکھ کر، نوجوان ٹیم نے، بزرگوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں، بہترین لوگوں کو بلایا۔ مجھ سے پہلے ہمارے بڑے بھائی نعت خوانی کر رہے تھے، بہترین اللہ نے انہیں آواز اور انداز سے نوازا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے دوسری طرف ندیم رضا فیضی صاحب بہترین مداح رسول ہیں، پورا ملک پہچانتا ہے انہیں الحمدللہ۔ بہترین انداز میں انہوں نے کافی وقت تک اپنی خدمت پیش کی اور سرکار کی ثنا خوانی کی۔ اللہ ان تمام مداحان رسول کے صدقے میں ہمیں بھی حضور کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو آپ سردی سے بہت زیادہ متاثر تو نہیں ہیں؟ یا سلام پڑھ لیا جائے؟ کچھ سننے کے موڈ میں ہیں آپ؟ پریشان تو نہیں ہوں؟ الحمدللہ ہماری اس محفل میں ایک بہترین خطیب اور بھی ہیں جو میرے بعد تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کا خوبصورت خطاب بھی آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے ممبر پر جو علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ جو رونق آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ان علماء کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ علماء ہیں جو بیٹھ کر جب جلسے کی بات آتی ہے تو کئی دن مسلسل بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں اور پورے ملک سے اچھے اچھا بندہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاہے نعت خوانی کے حوالے سے ہو یا تقریر کے حوالے سے ہو. تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب دور دور سے مہمان آپ کے دیارے محبت میں آ جائیں، تھوڑی سی پریشانی برداشت کر کے آپ بھی مکمل وقت دیجئے، چونکہ آنے والا مہمان بھی ایک اثر لے کے واپس لوٹتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ کیسا سنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ کو رکنا ہے. ایک مہمان اور بھی ہیں الحمدللہ، وہ بھی جو ہے تقریباً تیار ہیں. چند لمحات کے بعد یا کہہ لیجئے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آئیں گے، آپ ان کی زیارت کریں گے. بہترین پرانے ہمارے خطیب ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان آپ کو سننا ہے. اس نیت کے ساتھ سنیے کہ اللہ اس مبارک رات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آج کی رات ان کی قسمت میں جو ہے مدینے کا سفر لکھ دیا جائے گا. کیونکہ یہ محفلیں جب ہوتی ہیں نا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو آپ اس نیت کے ساتھ اس محفل میں بیٹھیے کہ انشاءاللہ ہم یہاں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز بہت ہلکی ہے، جی جی آواز بہت خاموش ہیں آپ. مجھے معلوم ہے کہ یہ سردی کا احساس ہے، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے کہ بولنے کی عادت ڈالیے، سبحان اللہ سبحان چونکہ زمانہ موجودہ دور میں یہی کوشش کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں. ملک کے کونے کونے میں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں، بولے نہیں، چپ ہو جائیں. ان کے انداز کو دبا دیا جائے، ان کے لہجوں کو دبا دیا جائے، ان کے جملوں کو دبا دیا جائے، ان کی حق بیانی کو دبا دیا جائے. اور افسوس کہ میری قوم کے جوان اور بزرگ میٹھی نیند سو رہے ہیں. ملک کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو خاموش مت کیجیے. اللہ نے صلاحیت بولنے کی آپ کو عطا فرمائی، بولتے رہیے. کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. یہ بولنے کا دور ہے، زبان کھولنے کا دور ہے. سوائے کلمہ پڑھنے والوں کے دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو بول نہیں رہی ہے. آج حال یہ ہے جنہیں بولنے کا سلیقہ ہم نے دیا، جنہیں بولنے کا انداز ہم نے دیا، جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کپڑے پہننے کا سلیقہ ہم نے سکھایا. آج حال یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے. دراصل بات یہ ہے کہ مسلمان جب تک بولتے تھے تو دنیا خاموش رہتی تھی، سنتی تھی. اور جب سے مسلمانوں نے بولنا بند کر دیا ہے، آج گونگے بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے تو بول جاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی حق بیانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، آؤ اور آج کی رات میں یہ عہد کر کے جاؤ، دنیا کا کوئی انسان بولے گا تو کلمہ پڑھنے والے بولیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے. اور دنیا کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا. محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر. بہت دنیا کو یہ احساس کرائیے کہ آپ زندہ قوم ہیں. جب آپ بولتے تھے تو زمانہ سنتا تھا، جب آپ بولتے تھے تو لوگ سنتے تھے، جب آپ کی زبان چلتی تھی تو لوگ سنتے تھے، جب آپ کی زبان میں حرکت ہوتی تھی لوگ سنتے تھے. جب سے آپ ڈرنے لگے ہیں یہ ہو جائے گا، میرا نام آ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، جب سے آپ نے ڈر اور خوف کی بنیاد پر اپنے قدم کو پیچھے ہٹا دیا ہے، اس وقت سے زمانے نے یہ پلاننگ کر لی ہے کہ نہیں یہ جتنے دبتے رہے انہیں دباتے رہو، یہ جتنے
پیچھے ہٹتے رہے، انہیں پیچھے ہٹاتے رہو، یہ جتنے خاموش رہے ان کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہو۔ نہیں میرے عزیزو، یاد رکھو اللہ نے ہماری موت اور زندگی کا وقت مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اے لوگو تمہاری زندگی اور موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اور اگر اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے، اگر نام محمد پر اور ناموس رسالت پر تمہیں شہادت کا جام نوش بھی پڑھنا پڑ گیا اور جام شہادت تم نے نوش بھی کر لیا، تو اس دن کا حال یہ ہوگا جب تمہارا جنازہ نکلے گا تو دنیا پکار کے کہے گی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہمارے لوگ چاپلوسی کرنے لگے، اللہ اکبر، ہمارے لوگ آج بولنے والے لوگ چاپلوسی کرنے لگے، بولنے والے لوگ ڈرنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے آپ جس عظیم ذات کے نام پر، غریب نواز کے نام پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون غریب نواز، کون غریب نواز؟ یہ تو ہندوستان کا موجودہ دور کا عالمیہ ہے کہ لوگ غریب نواز کا احسان بھول گئے اور وہ تمام ملک کے کونے کونے پر انگلی اٹھاتے ہوئے آج ان کی انگلی غریب نواز کی بارگاہ تک اٹھنے لگی ہے۔ یہ تو عالمیہ ہے، ورنہ میرے غریب نواز کی بارگاہ وہ ہے جہاں الحمدللہ نہ کوئی امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے، نہ گورا دیکھا جاتا ہے، نہ کالا دیکھا جاتا ہے، نہ ہندو دیکھا جاتا ہے، نہ مسلمان دیکھا جاتا ہے، نہ سکھ دیکھا جاتا ہے، نہ عیسائی دیکھا جاتا ہے۔ دیکھ لو جا کر غریب نواز کی بارگاہ کا لنگر بنتا ہے، مسلمان سے زیادہ غیر مسلم کھاتے نظر آتے ہیں۔ یہی تو گنگا جمنی تہذیب ہے، غریب نواز کی بارگاہ سے جو فیض ہے وہ سب کو ملتا ہے، مگر افسوس کہ آج غریب نواز کی بارگاہ میں بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں صاحب، غریب نواز کی بارگاہ کا بھی سروے کیا جائے۔ میں کہتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے، بڑے بڑے سورما آئے ہیں مگر ہوا کیا ہے؟ جوتیاں کھا کے واپس گئے ہیں۔ بڑے بڑے سورما آئے ہیں، کیا ہوا ہے تمہیں اندازہ نہیں۔ جے پال جوگی کو محبت سے سمجھایا، جب بات محبت سے سمجھ میں نہیں آئی تو غریب نواز نے اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا تھا۔ جب جوتیاں سر پہ پڑی ہے تو بڑے بڑے اچھوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، غریب نواز کی شان یہ ہے، اس دنیا میں بڑے بڑے سورما آئے ہیں مگر ان کے دربار اجڑ گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ مگر غریب نواز کی شان یہ ہے، جب زمین پر تھے تب بھی ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، آج زمین میں ہے تب بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ غریب نواز کی شان سبحان اللہ کیا کہنے، ہمارے لیے یہ زندگی کی بہت بڑی معراج ہے کہ غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، مفتی اعظم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، تاج الشریعہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اللہ اکبر، مجاہد ملت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، خانقاہ شاکریہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ سلامت رکھے خانقاہ شاکریہ کے شہزادوں کو اور مجاہد ملت کے بارگاہ کے شہزادوں کو، جنہوں نے ہر دور میں ہماری سرپرستی کی ہے اور دنیا کو بتایا ہے خبردار خبردار، تم کسی بھی قیمت پر قوم مسلم کے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، یہی آواز خانقاہ شاکریہ سے آئی ہے اور یہی مجاہد ملت کی بارگاہ سے آئی ہے۔ مایوس نہ ہو اے دین ملت بیضا، زندہ ہے تو سیچیں گے تجھے خون۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مجاہد ملت، فیضان سرکار رضوان الہدی قادری، خانقاہ شاکریہ بن شریف، خانقاہ حبیبیہ دھام نگر شریف، نعرہ حیدری، جشن غریب نواز۔ بہت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لاجواب ہے، لاجواب لاجواب۔ ناز کریں اپنی قسمت پر، ناز کریں اپنی قسمت پر۔ ایک طرف خانقاہ شاکریہ کا فیضان، دوسری طرف مجاہد ملت کا فیضان ہے۔ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں دائیں سے بھی فیضان مل رہا ہے، بائیں سے بھی فیضان مل رہا ہے، آگے سے بھی فیضان مل رہا ہے، پیچھے سے بھی فیضان مل رہا ہے۔ الحمدللہ تمہارے ہاتھوں میں دامن بڑی عظیم شخصیات کا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ان کے دامن کو تھام لیا تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ آج حالت ایسے ہیں دنیا میں
یوں تو کہنے کے لیے بہت سارے شہزادے ہیں، یوں تو کہنے کے لیے بہت سارے پیران نظام ہیں، مگر افسوس صد افسوس، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ عقیدہ توحید کا پتہ، نہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پتہ۔ مگر الحمدللہ ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ ہم جتنا ناز کریں وہ کم ہے، جو کہ ہمارے ہاتھوں میں ایسی شخصیات کا دامن ہے۔ سبحان اللہ، کون مجاہد ملت؟ اگر مجاہد ملت کی ذات پر بات کروں، آج ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ نہیں صاحب، اگر حضور کی عزت پہ بات کریں گے تو ہمارا نام آ جائے گا، حضور کی عزت پہ بات کریں گے تو ہمارے نام کی FIR کاٹ دی جائے گی، حضور کی عزت کی بات کریں گے تو ہمیں پولیس اٹھا کر لے جائے گی۔ یاد رکھنا، جس مجاہد ملت کو آپ جانتے ہو، وہ مجاہد ملت کی شان یہ ہے، انہیں پکڑا بھی گیا، گرفتار بھی کیا گیا، جیل میں لے جایا گیا، مگر مجاہد ملت نے دشمنوں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا تھا، ظالموں، مجاہد کی جان جا سکتی ہے مگر ہاتھ سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، راجہ پیا کا دام، راجہ پیا کا دام، کافر پاک کا دام، پاک کا دام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجاہد ملت کے ماننے والے کمزور کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجاہد ملت کے ماننے والے قدم پیچھے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ مجاہد کے ماننے والے ہیں، مجاہد کے ماننے والے، کسی اہرے غیرے کے نہیں، کسی بے نمازی کے نہیں، کسی فاسق و فاجر کے نہیں، کسی شرابی اور جواری کے نہیں، کسی دنیا دار کے نہیں، مصطفیٰ کے غلام اور مصطفیٰ کے عاشق مجاہد ملت۔ اور جو خود مجاہد ہو، اس نے اپنے ماننے والوں کو مجاہدانہ کردار سکھایا ہے۔ مجاہد کے ماننے والے دبتے نہیں ہیں، مجاہد کے ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں، مجاہد کے ماننے والے چھپتے نہیں ہیں، مجاہد کے ماننے والے میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں، مجاہد کے ماننے والے آج بھی بات حضور کی عزت کی آتی ہے تو پکار کے کہتے ہیں، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ مجاہد ملت کے ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ شان اللہ سلامت رکھے مجاہد ملت کی بارگاہ، اللہ سلامت رکھے اس عظیم نسبت کو۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، تیری صورت سے کہاں ملتی، تیری صورت سے کہاں ملتی زمانے کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ کون؟ سبحان اللہ، مجاہد ملت۔ شان دیکھو، جا کے چلے جاؤ دھام نگر شریف، سبحان اللہ، جا کے دیکھو اس بارگاہ کا فیض، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ حال یہ ہے، جمال یار پر پردہ پڑا ہے، غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے۔ تم نے اس بارگاہ کا فیضان دیکھا ہے تو تصور میں مجاہد ملت کو لائیے اور سوچئے، جمال یار پر پردہ پڑا ہے، غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے۔ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو، اجالا ہو ہی جاتا ہے۔ مجاہد ملت کے ماننے والوں ناز کرو، اور خانقاہ شاکریہ سے فیض لینے والوں تم بھی ناز کرو۔ الحمدللہ تمہارے ہاتھوں میں ان عظیم بارگاہوں کا دامن ہے، جن کے دامن کو پکڑنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ منزل مقصود تک پہنچے۔ ناز کرو اپنی قسمت پر جتنا ناز کرنا ہے۔ آج ملک کے کونے کونے میں کوشش کیا ہے؟ صرف ہماری آواز دبانے کی۔ کیا کوشش ہے؟ ہماری آواز دبانے کی، لیکن یہ آواز 1450 سال پہلے سے اٹھی تھی، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ یہ آواز نہ دبی تھی نہ دبے گی، یہ لہجے نہ دبے تھے نہ دبیں گے، یہ انداز نہ بدلے تھے نہ بدلیں گے، یہ تیور نہ بدلے تھے نہ بدلیں گے۔ آج ملک کے کونے کونے میں کتنے لوگوں نے ہم سے کہا، تمہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے تو جاؤ کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاؤ، نہیں ہندوستان چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہمیں بہت زمانے پہلے ڈاکٹر راحت اندوری نے ایک پیغام دے دیا تھا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان کریم نواز خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج ملک کے کونے کونے میں دیکھ لیجئے، لوگوں کے بیان سن لیجئے، ڈیبیٹس دیکھ لیجئے آپ، لوگ تھوڑی سی بات میں چند جملے کے بات کہتے ہیں۔ چاہیے نا تو آپ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ ہجرت کر کے قریب کے ملک میں چلے جائیے، قریب کے ملک میں چلے جائیں۔ اور ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خوجہ ہے۔ رہی ہندوستان کی سرزمین کی بات تو یاد رکھیے گا۔ اصل میں حیرت یہ ہے، میری قوم کے لوگوں نے چند نعرے تو لگائے، کہا دنیا کے سامنے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس ملک کا وفادار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، وفاداری پیش تو کرتے رہے، مگر دنیا نے مانی نہیں۔ کاش کے آزادی کے بعد سے مسلمان آج تک کی نعرہ لگاتے، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان وفادار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے اور برابر کا حصے دار بھی ہے۔ یہی جملے میری قوم کی زبان پر نہیں آئے، برابر کا حصے دار بھی ہے۔ ہم نے حصے داری کی بات نہیں کی تو لوگوں نے ہمیں کرایہ دار سمجھ لیا، کرایہ دار نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میری قوم کے جوان ڈرتے رہے، دنیا دباتی رہی، خوف کھاتے رہے، لحاظ کرتے رہے، دنیا دباتی رہی۔ نہیں میرے عزیزو، آج وقت آ گیا ہے حق بولنے کا، آج دنیا کو یہ بتانے کا وقت آ گیا ہے، کرایہ دار نہیں، وفادار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے اور برابر کے حصے دار بھی ہے، برابر کے حصے دار۔ آج آپ کو معلوم ہے، میں کئی جگہ پروگراموں میں جاتا ہوں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب بتائیے۔ حضرت حالات ملک کے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے اعتبار سے؟ میں کہتا ہوں موجودہ دور میں ملک کے کونے کونے میں جو حالات بگڑے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے قوم مسلم کا سیاست سے دور رہنا۔ قیادت نہیں ہے آپ کی، لیڈرشپ نہیں ہے آپ کی۔ آپ نے کہا ہم سیاست نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں، میرے جملے کو نوٹ کیجئے گا۔ آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی۔ سیاست کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، موجودہ دور میں مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے، مدرسوں کے تحفظ کے لیے سیاست باعث ثواب ہے، خانقاہوں کے تحفظ کے لیے باضابطہ سیاست باعث ثواب ہے، علماء اور مشائخ کی حفاظت کے لیے۔ آپ نے دیکھا نہیں 10 مہینے تک ہمارے شیر مفتی سلمان اظہری صاحب جیل میں رہے، 10 مہینے تک کون آیا؟ آزادی کے بعد سے لے کر 75 سال گزرنے جا رہے ہیں، تمام نام نہاد سیکولر پارٹیاں، کوئی آئے دو جملے بولنے کے لیے، کوئی تمہارے لیے بولنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو میری قوم کے لوگ آج تک دری بچھانے میں خوش ہیں، فرش بچھانے میں خوش ہیں، دنیا کے دوسرے کام کرنے میں خوش ہیں۔ ماں رحرہ متحرہ سے سید العلماء نے فرمایا، اے میری قوم کے جوانوں، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، قائد۔ اللہ نے ہمیں لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے، لیڈر بنو، غلامی نہیں۔ یہ دری بچھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ دوسروں کے پوسٹر چھپانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ فلیکس لگانے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا، نہیں، اللہ نے تمہیں قیادت کے لیے پیدا کیا، تم قائد رہے ہو۔
قائد رہے وہ دنیا نے قیادت تمہارے تیور دیکھ کے سیکھی ہے، دنیا نے قیادت تم سے سیکھی، لیڈرشپ تم سے سیکھی۔ آج جو اترا رہے ہیں یہ بھول گئے ہیں اس ملک میں ہماری قربانی کیا۔ یہ جو منبر پہ علماء اکرام بیٹھے نا، جن کی 24 گھنٹے آپ چغلیاں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے چائے کے ہوٹل پہ، بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرے بات کرنے کا یہی انداز ہے، میں چاپلوسی نہیں کر سکتا اور نہ میں خوشامد کر سکتا ہوں، نہ میں ہاں میں ہاں ملا سکتا ہوں، اس لیے کہ ہم امام عشق و محبت کے ماننے والے ہیں۔ میرے امام نے ہمیں چاپلوسی نہیں سکھائی، میرے امام نے ہمیں آئینے کا مزاج دیا ہے۔ کون؟ وقت کا امام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ جب میرے امام سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے، میرے امام نے فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل رول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ میرے امام نے ہمیں چاپلوس نہیں بنایا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں بہت سارے جلسوں میں، اس جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے جلسوں میں آپ تیار ہو کے ممبر پہ جائیے، کچھ کمیٹی والے لوگ وہ حضرت ایسا ہے ذرا سا لحاظ کر کے بولیے گا، کھل کے مت بات کیجئے گا، بات سمجھ آ رہی؟ میں اس جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ کمیٹی والے بڑے مخلص بڑے سنجیدہ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی محنت کی انہوں نے سردی میں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ لیکن یاد رکھیے گا میں ان کو کہتا ہوں اگر تم اتنے بزدل ہو تو تمہیں میری تاریخ لینی نہیں چاہیے، اگر تمہیں اتنا ڈر اور خوف ہے تو تمہیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا موت اور زندگی کا مالک پروردگار عالم ہے، حق بولنے کا مزاج پیدا کیجئے، سچائی کا سامنا کرنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ آج میری قوم کے لوگ اس منبر پر بیٹھنے والے علماء کو جتنی گری نظر سے دیکھ رہے ہیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے ہمارا جو پردے میں رہتا ہے؟ دنیا کی تمام قوم کے جو دھارمک اور جو ہے ان کے دھارمک جو لیڈر ہیں، آپ دیکھ لیجئے کسی کی کوئی بات چاہے کہ ہوٹل پہ نہیں چلے گی، یہ صرف ہماری قوم کا المیہ ہے کہ مسجد کے امام کی بات چاہے کہ ہوٹل پہ چلے گی، مسجد امام کی نماز پڑھانے ایک وقت غیر حاضر رہا اس کی بات بھی چاہے کہ ہوٹل پہ چلے گی۔ ہماری قوم نے جتنا سستا ان عالموں کو سمجھ لیا، یہ عالم اتنے سستے نہیں ہیں، جتنا گرا ہوا سمجھ لیا یہ عالم اتنے گرے ہوئے نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے جس ملک میں عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہو اس ملک کی آزادی کا بھی صحرا اگر بنتا ہے تو ان عالموں کے سر پہ بنتا ہے۔ کس نے آزاد کروایا ملک؟ انگریز ظلم کر رہے تھے، انگریز ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کا جینا محال کر رہے تھے۔ ایسے عالم میں قائد ملت اسلامیہ کی حیثیت سے اٹھنے والا ایک ہمارا سنی عالم تھا، دنیا جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے جہاد کا فتویٰ لکھا انگریزوں کے خلاف، انگریزوں نے گرفتار کیا، کالے پانی کی سزا دی، جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو جو تم نے انگریزوں کے خلاف دیا ہے، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایسے عالم میں انگریز کے چہرے پر تھوک دیا تھا اور کہا تھا ظالم فتویٰ لینے کی بات کرتا ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جب فتوے لکھ جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ ہمارے قلم سے جب فتوے نکل جاتے ہیں حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ملک یوں ہی آزاد ہو گیا؟ یہ قربانی ہے علماء کی، یہ قربانی ہے ان ممبر پر بیٹھنے والے داڑھی اور ٹوپی والوں کی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن آپ کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کے بعد کہا تھا ہم زندگی پریشانی میں گزار لیں مگر ہماری آنے والی نسل غلامی کی زندگی نہ گزارے۔ آج علماء سے اتنا بغض اور حسد میری قوم کے اپنے لوگ کرنے لگے ہیں،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج علماء کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ذاتی طور پر انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں مہمان کے طور پر آیا، آپ نے بہت عزت دی، بہت خوشامد کی، بہترین کھانا کھلایا، ساری چیزیں ہوئی، لیکن یاد رکھیے گا میں آپ کے یہاں صرف 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں یہ 365 دن 24 گھنٹے آپ کے لیے کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو، محبت کا تقاضا یہ ہے مہمان کو محبت دی جائے تو میزبان کو بھی محبت دی جانی چاہیے۔ چونکہ میں چند گھنٹے کے لیے آیا، فاتحہ پڑھنے میں نہیں آؤں گا آپ کے یہاں، جنازہ پڑھانے میں نہیں آؤں گا، آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے میں نہیں آؤں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے امام ہے جو 365 دن رات کے 2 بجے بھی آپ کے بیٹے کے کان میں درد ہو جائے تو دعا پڑھنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے امام مسجدوں کے جو اتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، مگر افسوس کہ میری قوم آنے والے مہمان کو سر پہ اٹھا لیتی ہے اور انہیں پیروں میں بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کون ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ دنیا میں آج کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں مدرسے نہیں ہیں، جہاں خانقاہیں نہیں ہیں، جہاں علماء نہیں ہیں۔ تو جہاں علماء نہیں ہیں وہاں کے لوگ آج بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے طریقے کو دیکھ کر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ یہ علماء کی برکتیں ہیں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ شور شرابہ، یہ ہنگامہ آرائی، یہ بیداری، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے، مسلک اعلیٰ حضرت کی گونج، یہ منبر پہ بیٹھنے والے علماء کا مرہون منت ہے۔ یہ ہیں تو یہ ساری رونقیں اور برکتیں ہیں۔ جن علاقوں میں علماء نہیں رہے آج دیکھ لو، نہ ان کے عقیدے سلامت ہیں، نہ ان کے عمل سلامت ہیں، نہ ان کی زندگیاں سلامت ہیں۔ یہ علماء کا احسان ہے کہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر 365 دن خدمت کرتے ہیں اور زندگی میں کبھی اس بات کا شکوہ بھی نہیں کرتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اتفاق ہے میری بات سے؟ علماء کی قدر کریں۔ جس ملک میں عزت کے ساتھ زندگی آپ گزار رہے ہیں، یہ قربانی آپ جانتے ہیں کس کی؟ علماء کی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا، بہت سارے لوگ علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ ہوئے۔ اسی زمانے میں ایک نام ہے اشفاق اللہ خان کا۔ کیا نام ہے؟ اشفاق اللہ خان۔ انگریزوں کے خلاف مہم چلائی، علامہ فضل حق خیر آبادی کی طرح ان کو بھی گرفتار کیا، اور جانتے ہو سزا کتنی سخت دی؟ انگریزوں نے گرفتار کرنے کے بعد میں استری کو گرم کیا، جیسے ہمارے کپڑے سنوارے جاتے ہیں، گرم کرنے کے بعد میں ان کے پورے جسم کو استری سے جلایا۔ جب ان کا پورا جسم استری سے جل گیا، جب کھال ان کے جسم کی جل گئی، پگھل گئی، اللہ اکبر، تو انگریز جا کے نمک لے کر آئے، اور نمک لینے کے بعد جلے ہوئے جسم پر نمک لگا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اشفاق اللہ خان، پریشان ہے اشفاق اللہ خان، اور انگریز کہہ رہے ہیں اب بھی وقت ہے تو ملک ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے خلاف جو مہم چلا رہے ہو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ ایسے عالم میں بھی اشفاق اللہ خان نے مسکرا کے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے یا آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ واہ، اس ملک کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا نام دنیا جنہیں حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتے۔ آپ جانتے ہیں کئی بار لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں، آج کل کہتے ہیں حضرت ہم آج کل دیکھ رہے ہیں آپ بہت کھل کے تقریر کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ بندہ اس کنڈیشن میں تقریر کرتا ہے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، اس لیے بندے کو ڈر دبتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں دبتا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ارے اللہ سلامت رکھے دربار غوث اعظم کو جہاں سے ہماری سرپرستی کی جاتی ہے، اللہ سلامت رکھے غریب نواز کی چوکھٹ کو، پریشان ہوتے ہیں تو اسی چوکھٹ پہ جا کے اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہتے ہیں کیا بات ہے، ڈرتے نہیں ہیں، دبتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں انہیں ضرورت بھی نہیں ہے،
حضرت علامہ سید کفایت علی کافی ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. انگریزوں نے انہیں بھی گرفتار کیا اور ان کو غدار کہا. یہ غدار ہیں، انہوں نے غداری کی ہے، بغاوت کی ہوا چلائی ہے. آج آپ کو معلوم ہے ملک ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کے حالات کیا ہیں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. ہماری قوم میں جب سے یہ آستین کے سانپ پیدا ہو گئے جنہیں دلال کہا جاتا ہے، دلال جو اپنی ہی قوم کی مخبری کر رہی ہے، جو اپنی ہی قوم کی دلالی کر رہی ہے. اور حیرانی کی بات ہے پکڑوانا بھی ان کا کام، پیسے کی سیٹنگ کرانا بھی ان کا کام، توڑ بٹے کرانا بھی ان کا کام، آدھے اپنی جیب میں رکھنا اور آدھے آگے بڑھانا بھی ان کا کام. اور زندگی بھر کا احسان بھی ہے کہ ہم نے چھڑایا. انہی کو کہتے ہیں قوم کا دلال. حیرانی کی بات یہ ہے ہماری قوم میں جب سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے تب سے پریشانی کا دور شروع ہو گیا. ورنہ ہماری قوم میں جب تک صلاح الدین ایوبی جیسے ہیرو تھے، جب تک محمد بن قاسم جیسے ہیرو تھے، جب تک ارطغرل غازی جیسے ہیرو تھے، جب تک عثمان غازی جیسے ہیرو تھے، جب تک ٹیپو سلطان جیسے ہیرو تھے، جب تک اورنگزیب عالمگیر جیسے ہیرو تھے، دنیا کی اتنی اوقات نہیں تھے. اسلام اور مسلمانوں کی طرف پوری نظر اٹھا کے دیکھ لے، اسلام اور مسلمانوں کے ماننے والے پوری دنیا کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتے تھے وہی فکر جو قلندر لاہوری نے دی تھی، وہی فکر دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر. علامہ سید کفایت علی کافی کو گرفتار کیا، انگریزوں نے غدار کہا اور ان کے لیے پھانسی کا اعلان کر دیا. مراد آباد کے چوراہے پر 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، بھیڑ جمع کر لی گئی. آپ کو معلوم ہے کسی کو روڈ پر سزا کیوں دی جاتی ہے؟ روڈ پر سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ کسی ایک کو سزا دیں گے ہزاروں کے دل دہل جائیں، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. یہ بہت دور تک بہت پری پلان کام ہوتا ہے. کسی ایک کو گرفتار کر لیا جائے. مفتی سلمان نظری صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ کسی ایک بولنے والے کی آواز کو دبا دیا جائے تاکہ جتنے بولنے والے ہیں وہ ڈر اور خوف کے مارے خاموش ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے جس زمانے میں مفتی سلمان نظری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے چند دن کے بعد بھیلواڑہ راجستھان کی سرزمین پر اپنے بہترین انداز میں مفتی سلمان نظری صاحب کی رہائی کے لیے ایک بہترین پروٹیسٹ کیا تھا. پوری دنیا نے اس کو دیکھا. آپ کو معلوم ہے ایک نیوز چینل والے نے ہماری اس ویڈیو کو اٹھایا، چینل پہ لگایا اور کہا دیکھو ایک اور سلمان اظہری پیدا ہو گیا. ہم نے مسکرا کے کہا میں نہ کہتا تھا تم ایک سلمان کو دباؤ گے ہر گھر سے سلمان نکلے گا. میں نہ کہتا تھا تم کہو ایک اور آ گیا، ابھی ایک اور آیا ہے، انتظار کرو ایک دن وہ آئے گا محافظ ناموس رسالت بن کر مسلمان کے گھر سے ہر بچہ سلمان اظہری کا تیور لے کے نکلے گا. اس لیے کہ ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا عنوان ہے. ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہر چیز پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، اگر سمجھوتا نہیں ہوگا تو حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہوگا، نام محمد پر سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کے مقام پر سمجھوتا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر لے کر آئے. روزے سے ہیں، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور پوچھا مولانا سمجھوتا کر لیجئے. اور بڑے اچھے اچھے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب اپنی عزت کی بات آتی ہے تو لوگ پورے علاقے کی میٹنگیں کر لیتے ہیں. دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ ذرا سی کسی کی عزت کی بات آ جائے تو کسی دوسرے کے بائیکاٹ کے لیے باضابطہ میٹنگیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی. حیرت کی بات ہے جب حضور کی عزت کی بات آئی تھی تو یہ میٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟
اپنی عزت کے لیے میٹنگ، حضور کی عزت کے لیے کوئی میٹنگ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی رائے نہیں، کوئی مشورہ نہیں۔ یاد رکھیے گا میرے آقا کی عزت تم جیسے کمزور لوگوں کی محتاج نہیں ہے، یہ تو تمہارے ایمان کی آزمائش ہے کہ تم کھڑے ہوگے یا نہیں کھڑے ہوگے، ورنہ اس ذات کی شان یہ ہے، میرا ایمان کہتا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تر و دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جو مٹانا چاہتے تھے میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر۔ آپ کو معلوم ہے یہ ملک اتنی آسانی سے آپ کو ملا نہیں ہے، قربانیاں دی ہیں، قربانیاں۔ ٹیپو سلطان کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہماری تاریخ میں ایک بھی بزدل نہیں ہے، سارے ہیرو ہمارے پاس، سارے بہادر ہمارے پاس۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اپنا جو سوشل میڈیا پر اسٹیٹس ہے نا ذرا دھیان سے لگایا کریں، تمہارے اسٹیٹس کو دیکھ کر لوگ تمہارے اپنے اسٹیٹس کا پتہ لگا لیتے ہیں، تمہارے لگے ہوئے اسٹیٹس کو دیکھ کر تمہارے اپنے لیبل اور اسٹیٹس کا پتہ لگاتے ہیں۔ یاد رکھنا ناچنے گانے والے ہمارے ہیرو نہیں، ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان جیسے۔ کون ٹیپو سلطان؟ اسی ملک میں جب دور آیا ملک کی آزادی میں کتنے لوگوں نے مخبری کر کے انگریزوں کو ان کے محل میں داخل کیا، اور وہی لوگ تھوڑی دیر کے بعد ٹیپو سلطان کے پاس آئے اور کہا اب انگریز محل میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنی تلوار ان کے قدموں میں رکھ کے معذرت کر لیں، شاید آپ کی جان بخش دیں۔ ٹیپو سلطان جلال میں آگے فرمایا ظالموں بزدلی کا درس دیتے ہو، یہ آج بھی ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ حضور کی عزت کی بات ہے، آپ جائیے چاہے سیاسی لوگوں کے پاس چلے جائیے یا دینی لوگوں کے پاس چلے جائیے، اللہ ماشاءاللہ سب کے سب غیروں کی طرح ڈرانے کا کام کر رہے ہیں، ایک جملہ بول کر حالات اچھے نہیں ہیں۔ حضور کی عزت کی بات آئی کتنی ریلیاں نکلی، حضور کی عزت کی بات آئی کتنے احتجاج ہوئے، حضور کی عزت کا بات آئی کتنے پروٹیسٹ ہوئے، بڑے بڑے قوم کے جوان اکٹھے ہوئے، اپنی قوم کا جس کو رہنما اور لیڈر سمجھتے تھے ان کے پاس گئے، لیکن ڈرا دیا گیا نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی حالات اس بات کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ مجھے بتاؤ ہمارے لیے 1400 سال میں حالات کب اچھے تھے؟ ہمارا تو حال ہر زمانے میں یہی تھا، کلمہ پڑھنے والے کبھی بھی طاقت کی بنیاد پر میدان فتح نہ کر پائے، میدان فتح کیا ہے تو عشق رسول کی بنیاد پر کیا ہے، ایمان کی بنیاد پر کیا ہے، جذبے کی بنیاد پر کیا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر کیا ہے۔ آج ہمارے اپنے ڈرانے لگے ہیں، حالات اچھے نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ٹیپو سلطان کا حال یہ ہے محل میں دشمن داخل ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ جملہ نہیں کہا حالات اچھے نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ قدموں میں تلوار رکھ دیجیے، مان لیجیے بات ہو سکتا جان بخش دیں۔ کہا کبھی بھی ٹیپو کی ماں نے بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا، ٹیپو کی ماں نے زندگی میں بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا ہے۔ اسی لمحے ٹیپو سلطان کی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکلا جو آج پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ دشمن سامنے ہے پھر بھی ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جان دے دیں گے مگر انگریزوں کے سامنے سر نہ جھکائیں گے، اس لیے کہ مومن وہ ہے جس کی پیشانی غیر خدا کے لیے نہیں جھکتی ہے تو صرف پروردگار کے لیے جھکتی ہے۔ یہ پیشانی سمجھتے ہو آپ؟ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جو تو اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اس سجدے کی شان یہ ہے کہ خدا تجھے ہر بارگاہ میں سر جھکانے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جہاں تہاں جھکتے چلے جا رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہو محبت کریں عقیدت رکھیں، لیکن عقیدت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیے کہ شریعت کا مسئلہ بھول
بھول جائیں, مسلک اعلیٰ حضرت بھول جائیں, آپ کو یہ پتہ نہ رہے کہاں سر جھکانا ہے کہاں سر جھکانا نہیں ہے. ہماری پیشانی جھکے گی تو صرف پروردگار کے لیے, ہمارا سر جھکے گا تو صرف خدا کے لیے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں, اللہ اکبر, افسوس ہوتا ہے, عقیدت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, حالات یہ ہیں, کتنے پیران نظام آج ہم نے دیکھ لیے, پیر بھی بے نوازی ہے, مرید بھی بے نوازی ہے, سجدے کیے جا رہے ہیں, قدموں میں سر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں صاحب, پیر ہمارے تمہارے سامنے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے, نذرانے یہاں لیتے ہیں, کھانے یہاں کھاتے ہیں, دعوتیں یہاں کھا رہے ہیں, خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے, یہ حضرت پر نماز معاف ہو گئی. ارے یاد رکھو خدا کے بندے, کچھ تو شرم کرو. رسول اللہ پہ نماز معاف نہ ہوئی, تمہارے پیر کی کیا اوقات ہے. رسول اللہ پہ نماز پڑھتے, صدیق اکبر پہ نماز پڑھتی. میرے آقا نے مثال فرمایا, بیماری کی حالت میں ہے, آخری لمحات ہے, پھر بھی میرے نبی نماز ادا کر رہی ہے. یاد رکھو, دنیا میں کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے نہیں صاحب فلاں کے لیے نماز نہیں ہے, وہ وہاں نماز پڑھتا ہے, سمجھ لو جھوٹا ہے, کذاب ہے, بہتان لگانے والا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, سچا غلام نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کا جو ہے وفادار نہیں ہے. اس لیے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا. آج حالات یہ پیشانی کہیں دکھائی جا رہی ہے. تو سلطان نے کہا نہیں, شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور بڑھئے, اسی ملک میں جب انگریز آئے تھے, انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر تھالی میں رکھے رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیے اور کہا دمدمے میں دم نہیں, اب خیر مانگو جان کی. اے ظفر, ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. تم نے کیا سمجھا ہے, جب تک مصطفیٰ جان رحمت کے غلام زندہ رہیں گے دنیا کی ہر بات میں سمجھوتا ہوگا, مگر اسلام پہ سمجھوتا نہیں ہوگا, نام محمد پہ سمجھوتا نہیں ہوگا, حضور کی عزت کریے سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم تو وہ ہے 313 بدر کے میدان میں گئے تھے, نہتے تھے, مگر پھر بھی ہم نے دنیا سے کہا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا چاہو چلا دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, کلام اعلیٰ حضرت, علامہ اشرف جیلانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ ماشاءاللہ. آج حیرانی کی بات یہ ہے, ملک کے کونے کونے میں خوف پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے لیے پریشانی کا مسئلہ کیا ہے, کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کسی بھی زمانے میں ملک کی سیاست پر توجہ نہیں دی, اور آج جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ سیاست کی بنیاد, چاہے وہ مسجد کا فیصلہ ہو یا مدرسے کا ہو یا خانقاہ کا ہو, کسی عالم کا ہو. ہم تو ڈر اور خوف کے مارے پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہوگا, کیا ہوگا, حضور کی عزت کی بات آئی, ہم بولے نہیں, خاموش بیٹھے رہے, کیا ہوگا. ارے جن کے پیر سلامت ہیں وہ گونگے بہرے رہے. یاد رکھو, ویل چیئر پہ بیٹھنے والا خاموش نہ بیٹھا, ویل چیئر پہ بیٹھنے والے نے خاموش نہ بیٹھا, ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بولا ہے. تم نے دیکھا نہیں دسمبر کی سردی میں فیض آباد کے دھرنے میں وہ مرد قلندر جسے دنیا علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے, اس نے فیض آباد کے دھرنے میں ویل چیئر پر بیٹھ کر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا قائل سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. نعرہ تکبیر, کھڑے ہو کر استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. محبت کے ساتھ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ حیدری.
آپ کو معلوم ہے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ایک مرد قلندر اس مرد قلندر نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مجھے یہاں بڑی اچھی بات یاد آتی ہے جب ابتدائی دور تھا تو علامہ خادم حسین رضوی نعرہ لگاتے تھے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا. ہمارے علماء بیٹھے جانتے ہیں انہیں اردو میں یہ اشارہ ہے دور کے لیے اور انہیں یہ اردو میں اشارہ ہے قریب کے لیے. ابتدائی دور تھا تو کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا. لیکن جس زمانے میں علامہ خادم حسین رضوی کا خلوص مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, جب عشق قبول ہو گیا, انداز بدل گیا, لہجہ بدل گیا, تیور بدل گئے, اور جب ان کا عشق قبول ہوا ہے گنبد خضرا سے لے کر فیض آباد کے دھرنے تک تمام پردے بیچ میں سے ہٹا دیے گئے. جب یار کا چہرہ سامنے ہے تو اشارہ کر کے کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر چند کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. عاشق بنو عاشق جو زمانے میں مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. تم عشق کر کے ملک کی قریب ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کسی نیتا کا نہیں, کسی پولیٹیشن کا نہیں, کسی مالدار انسان کا نہیں, کسی بہت بڑے سرمایہ دار کا نہیں, ایک فقیر کا جنازہ جس کی جھوپڑی بھی سلامت نہیں. باضابطہ کسی چینل والے نے علامہ خادم حسین رضوی کے گھر کا معائنہ کرایا اور پوری ڈیٹیل یوٹیوب پر موجود ہے. ان کا کھانا رہنا سہنا, ان کا گھر چھوٹا سا گھر, مٹی کا گھر. آپ ہو تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. اللہ کتنا بڑا مقام دیتا ہے سبحان اللہ. اللہ نے ان کی ادا کو اتنا پسند کر لیا. آج ملک کے کونے کونے میں میری قوم کے جوان کیسے ہیں جو ان کے رنگ کا صافہ خرید کے لاتے ہیں اور سر پہ اسی انداز میں لپیٹ کے دنیا کو بتاتے ہیں اے لوگوں دیکھو عاشق کا حال یہ ہے. عاشق اگر پردہ بھی کر لے تو اللہ اس کے طریقے پہ چلنے والے ہزاروں غلام دنیا میں پیدا کر دیتا. یہ فکر ہے مصطفیٰ کی محبت کی. اور اس مرد قلندر نے ایسا نہیں ہے کہ دروازہ بند ہو گیا, دروازہ بند نہیں ہوا. 2 شہزادے ایسے چھوڑے جو ان کے بعد بھی آج تک دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں یاد رکھنا جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا چاہو جلال دیں گے. میرے عزیزوں یہ جو ہماری عزت ہے, یہ شان ہے, یہ شوکت ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ میں تو آج بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں دیکھ لو. تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے, کون جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے؟ کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. یہ حضور کی غلامی ہے, یہ حضور کے نام کی برکت ہے, یہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے. میں تو آج اس شیروانی کو پہن کر بھی فخر کے ساتھ کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. غلام بن کے تو دیکھو دنیا میں مصطفیٰ کے غلام بنو گے اللہ زمانے کا امام بنا دے گا. غلام بن کے تو دیکھو, دیوانے بن کے تو دیکھو, شیدائی بن کے تو دیکھو, فدائی بن کے تو دیکھو, اللہ تمہیں کیا مقام عطا فرمائے گا. میری قوم کے جوانوں سے میں ملک کے کونے کونے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں میرے جوانوں آؤ اپنے اندر فکر رضا کو پیدا کرو. اے مجاہد ملت کے غلاموں حوصلے پست نہیں بلند کرو. ڈاکٹر اقبال نے تو ہمارے حوصلے کو اور بلند کیا.
حوصلے پست ہیں کیوں عزم جواں پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں رکنے کا نہیں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ آج میری قوم کے جوان شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی جوانی کے مقصد کو بھول گئے ہیں، ورنہ حال یہ تھا میری قوم کے جوان جس راستے سے نکلتے تھے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کے ترجمانی کا کہا، اے میری قوم کے جوانوں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پڑھو، تمہارا انداز یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جگتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہمارے جوان تھے کسی اور کی نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے کسی غیر کی نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے آج آپ نے دیکھا نہیں چند دن پہلے ایک رات آئی جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں 31 ہمارے جوانوں نے جس کا نام رکھا۔ آپ کو معلوم ہے میری قوم کی جوانوں کو 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کتنے شہر ایسے تھے جہاں شراب کے ٹھیکے پر 31 کے آنے سے 2 دن پہلے شراب کے ٹھیکوں پر شراب ختم ہو گئی۔ 2 دن پہلے شراب ختم ہو گئی۔ جوانوں نے 31 کی نائٹ میں شراب پینے کے لیے 2 دن پہلے شراب خرید کر رکھی، 2 دن پہلے شراب کے ٹھیکے خالی ہو گئے۔ لاکھوں روپے کا سٹا لگا دیا میرے جوانوں نے 31 کی نائٹ۔ کتنی بیٹیوں کی عزت لوٹ لی گئی اس رات میں، کتنے باپوں کی پگڑیاں اچھال دی گئیں اس رات میں۔ اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو خدا نے تمہیں عیاشی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا۔ تم تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تمہیں اندازہ نہیں جو تم کرنے لگے ہو، یہ تمہاری سوچ نہیں ہے۔ تھوڑے سے زمانے پہلے حالانکہ اسلام کے دشمنوں نے ہمیں مٹانے کی کوشش آج پہلی بار نہیں کی، 1400 سال کے زمانے میں کئی بار اسلام کے دشمن ہمارے آمنے سامنے آئے، لیکن وہ جانتے ہیں مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جن کے پاس علی ہوں شاہ مرداں شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ان کا سامنے سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمیشہ کوشش کی، پھر دنیا نے بیٹھ کر پلاننگ کی کلمہ پڑھنے والے جوانوں کو ایمان کو خراب کیسے کیا جائے، تو ان کے ہاتھ میں کچھ۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ 1 GB ڈیٹا اس زمانے میں پورے مہینے چل جاتا تھا اور کچھ لوگوں کا بچ جاتا تھا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ قوم بہت تیزی کے ساتھ برباد نہیں ہو رہی ہے۔ آفر کے نام پر روزانہ اب 2 سے 3 GB ڈیٹا دیا، روزانہ 2 سے 3 GB، اور ہو کیا رہا میری قوم کے جوان عیاشیوں میں مگن ہے، رات پوری رات عیاشیاں کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں ان کی جوانی کا مقصد کیا ہے۔ میرے عزیزو خدا نے تمہیں یہ آنکھیں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں دی ہیں، اللہ نے یہ آنکھیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میری قوم کے جوان جب تک شراب و شباب سے دور تھے، وہ جس راستے پہ نکلتے تھے اسلام کا جھنڈا لہرا کر آتے تھے۔ میری قوم کا جوان آج 17 سال کی جوانی میں عیاشیوں کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہے، ورنہ ہماری تاریخ میں ایسے جوان ہیں، دیکھ لو 17 سال کے محمد بن قاسم کو سندھ و ہند کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا کے گئے۔ 17 سال کی جوانی
آج میری قوم کے جوان کیا کر رہے ہیں؟ یاشیوں کی دہلیز پر میرے امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں روم کی سرزمین پر 3 جوان ہیں، مسلمان ہیں، عاشق ہیں، عیسائیوں نے گرفتار کیا، لے گئے اپنے عیسائی بادشاہ کے پاس۔ اس نے بھرے مجمع میں کہا تھا اسلام چھوڑ دی، عیسائی بن جا، سلامت رہے گا ورنہ تیری جان چلی جائے گی۔ ان تینوں بھائیوں نے محبت کے ساتھ کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کہا نہیں اسلام چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ۔ جوانوں نے کہا جان جا سکتی ہے، جان جا سکتی ہے مگر اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ زیتون کا تیل منگایا، زیتون کا تیل گرم ہو جانے کے بعد بڑے بھائی کو ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد جامع شہادت نوش کر لیا۔ دوسرے بھائی کی باری آئی، اسے بھی زیتون کے تیل میں ڈال دیا۔ جب باری آئی تیسرے بھائی کی، بالکل نوجوان ہے، ایک وزیر نے کہا تھا بادشاہ سلامت اسے چھوڑ دیجئے، بالکل جوان ہے، تھوڑے سے دن میں اس کے ایمان کو خراب کر دوں گا، اسے عیسائی بنا لوں گا۔ بات مان لی گئی، اس کو پکڑا لے جا کے اپنے گھر میں بند کر دیا۔ اپنی حسن و جمال والی بیٹی سے کہا تھا جوانوں تمہاری تاریخ سنا رہا ہوں، تمہارا انداز کیا تھا، تمہاری پاک دامنی کے تیور کیا تھے؟ اس نے کہا اپنی بیٹی سے آ کر بیٹی حسن و جمال کے فریب کے ذریعے تو اس کے ایمان کو خراب کر کے عیسائی بنا دے۔ اللہ اکبر، رات کا اندھیرا چھایا ہے، وہ لڑکی حسن و شباب کے ساتھ اللہ اکبر تیاری کے ساتھ اس کے گھر میں، اس کے جو ہے باضابطہ حجرے میں پہنچی۔ وہ جوان سجدے میں سر رکھ کے عبادت کرتا ہے، پوری رات کوشش کرتی ہے ایک نظر دیکھ لے مگر دیکھا نہیں ہے۔ میرے امام عشق و محبت فرماتے ہیں 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 20 دن 35 دن حتیٰ کہ 40 دن گزر گئی ہے، 40 راتیں گزر گئی ہے مگر اس جوان نے اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے۔ 40 راتیں گزر گئی ہے مگر اس جوان نے اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے جو آئی تھی اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ جب 40 راتیں گزری ہیں تو ایک دن آ کے قریب میں بیٹھی اور کہا جوان یہ تو بتا دے ایسا کون سا نشہ، ایسا کون سا نشہ تو نے پی لیا ہے، ایسا کون سا نشہ ہے تیرے اندر جو تو نے ایک نظر بھی میرے حسن و جمال کو نہیں دیکھا؟ جب اتنا کہا ہے تو اس نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا؟ جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی نگاہوں میں گنبد خضرا کا نور ہو وہ دنیا کے فانی حسن سے متاثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جوانوں یہ تمہارے تیور تھے، جب تم پاک دامن ہوا کرتے تھے تو لوگ تمہارے تیور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ اس لڑکی نے کہا تھا جوان میں آئی تو تھی تجھے اسلام سے دور کرنے مگر اب دیر نہ کر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، دیر نہ کر اب کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، حضرت تشریف لا چکے ہیں اور بغور سماعت کریں۔ اس نے کہا دیر نہ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ میرے عزیزوں میرے جوانوں تم نے دیکھا یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہماری اور آپ کی تاریخ ہے۔ آج وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم موجودہ صورتحال کو سمجھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے رویے کی حفاظت کریں، اپنی زندگی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور مشن کے مطابق گزاریں۔ یاد رکھیے گا حضور کے دامن سے وابستہ رہیں گے اللہ دنیا بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت بھی کامیاب فرمائے گا۔ اور اگر حضور کے دامن سے دور ہو گئے تو یقین جاننا صرف ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ حضور کے نام کی شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے جب نام محمد کی بات آئی تو پکار کے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں۔ دنیا کی کوئی قوم بغیر ایجوکیشن کے عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی، بغیر تعلیم کے دنیا کی کوئی قوم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ مت کہ حالات اچھے نہیں ہیں،
زمانے کو گالی مت دو. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمانے کو گالی مت دو, زمانہ ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں. بیٹھ کر رونا مت رو, یہ حالات اچھے نہیں ہیں, حالات خراب ہیں, حالات ہماری وجہ سے اچھے نہیں ہیں. جو اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے ہماری ذمہ داری تھی, وہ ذمہ داری ہم نے قبول نہیں کی. حیرانی کی بات یہ ہے, یہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, اللہ سلامت رکھے جلسہ کرانے والوں کو, لیکن میں بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں جلسے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد اور بنائیے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں کم سے کم اس علاقے میں لڑکوں کے لیے ایک ڈگری کالج بنائیے, لڑکیوں کے لیے پردے والا ایک ڈگری کالج بنائیے, اور کم سے کم ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنائیے جہاں پردے کے ساتھ آپ کی بہن بیٹی کا علاج ہو سکے. آپ کو معلوم پچھلے سال کرناٹکا کی سرزمین پر جو سیاسی ناٹک ہوا ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے, ہوا کیا اس میں ہماری ایک بہن مسکان کو کالج سے باہر نکال دیا گیا حجاب کے نام پر. اس وقت میری قوم کے لوگوں کو شرم آئی, کاش کہ ہم نے جتنے جلسے جلوس اس قوالی کے حوالے سے سوچا تھا, کاش کہ ہم نے ایک چھوٹا سا اسکول کالج بھی بنا دیا ہوتا, تو آج ہماری بیٹیاں جو ہے غیروں کے دروازے پہ علم کی بھیک مانگنے کے لیے نہ جاتی. مگر افسوس کہ ہمارے پاس کوئی ایسا اس زمانے میں موقع نہیں تھا. لوگوں نے کہا چند دن گزریں گے ہم ایک بہت بڑا اسکول اور کالج اور ڈگری کالج بچیوں کے لیے بنا کے تیار کر دیں گے. چند دن کا وہ جوش اور جذبہ تھا, آج وہ جذبہ کہیں موجود نہیں ہے. میرے عزیزوں, آج اس جلسے سے یہ عہد لے کر جاؤ, جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے, لیکن اپنے علاقے میں ایجوکیشن کے ماحول کو بھی فروغ دیں گے, اس لیے کہ جب تک آپ تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے حالات نہیں بدلیں گے. انسان کے اندر شعور تعلیم کی بنیاد پر آتا ہے. انسان زمانے کے تقاضے جو ہے موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں وہ ایجوکیشن کی بنیاد پر پورے کر سکتا ہے. رونا مت روئیے کس نے کیا کر دیا, نہیں, کوشش کیجئے آپ اپنی قوم کے اندر سے ایسے بچے سنواریے جو آج نہیں کم سے کم کل تو جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھے, جب جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بل پاس ہو تو وہ کھڑے ہو کر بل پھاڑ کے کہے نہیں ہر چیز میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے مگر حضور کے نام پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اللہ سلامت رکھے. ہمارے ملک میں ایک شیر ہے جو پارلیمنٹ میں بل پھاڑ بھی دیتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک شیر ہے, ہمارے یہاں ایک شیر, بولنے والا وہ تنہائی ہے, وہ ایک ہی ہے. کوئی بات ہو, اگر طلاق کا مسئلہ ہو بولنے والا وہ ایک ہی ہے, نکاح کا مسئلہ ہو بولنے والا ایک ہی ہے, سی اور ناسی کا مسئلہ ہو بولنے والا ایک ہی ہے, وقت کی زمین کا مسئلہ ہو بولنے والا ایک ہی ہے, ڈیبیٹ کی بات ہو بولنے والا ایک ہی ہے. لوگ نہ اس کی زبان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ اس کے تیور کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ اس کے جو ہے ذہن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور حال یہ ہے اگر اس کے سر پہ لگی ٹوپی دیکھ لو تو نقش نالے نے مصطفیٰ محمود. مگر افسوس میری قوم کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. میری قوم کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا جو نعرہ لگا رہے ہیں فلاں سی ٹیم ہے فلاں بی ٹیم ہے. میں کہتا ہوں ٹھیکیدار مت بنیے, ماننے کا مزاج پیدا کیجئے. مجھے بتاؤ حضور کی شان میں گستاخی ہوئی, کوئی ملک کے اندر جتنی بھی سیکولر پارٹیاں ہیں کسی ایک کا جملہ بتاؤ, نہیں بتا سکتے. مفتی سلمان اظہری کی گرفتاری ہوئی, کسی کا ایک بیان بتا دو, نہیں بتا سکتے. نکاح کا مسئلہ, طلاق کا مسئلہ آیا, حلالے پر بات ہوئی, کسی کا ایک بیان دکھا دو. حتیٰ کہ آصفہ کو شہید کیا گیا, کسی کا بیان نہیں. نجیب کو غائب کیا گیا, کسی کا بیان نہیں. حافظ جنید کے ساتھ موب لنچنگ کی گئی ٹرین کے اندر, کسی کا بیان نہیں. چوڑی گھر کو مار دیا گیا, کسی کا بیان نہیں. ملک کے کونے کونے میں موب لنچنگ کی ہوا چلائی گئی, کسی کا کوئی بیان نہیں. اللہ سلامت رکھے موجودہ دور کے اس صلاح الدین ایوبی کو جس نے ہر دور میں قوم کی قیادت کی ہے اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا جب تک میرے جسم میں یہ میرے دل میں دھڑکنیں باقی ہے بولتا رہوں گا. بولنا زندگی کی علامت ہے. میں بول رہا ہوں اس لیے کہ میں زندہ میں بول رہا ہوں اس لیے کہ میں زندہ ہوں. بولنا زندگی کی علامت ہے. بولنے کا مزاج پیدا کیجئے. آج کتنے جوان کہتے ہیں حضرت کیا کریں, آج ہر جگہ ہماری ذکر ہماری باتیں, چینل پہ ہماری بات, ڈیبیٹ میں ہماری بات, میڈیا میں ہماری بات, الیکٹرونک میڈیا پر ہماری بات, سوشل میڈیا پر ہماری بات. میں کہتا ہوں جوانوں گھبرائیے نہیں, بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے.
بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہمارا حال یہ رہا ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کعبہ ہمارا، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا حال یہ ہے اللہ اکبر، جب طارق ابن زیاد چھوٹے سے لشکر کو لے کر اسپین کی سرزمین پر گئے تھے، لشکر جرار تلوار لے کے ہاتھ میں کھڑا ہے، لوگوں نے کہا تھا طارق ساحل سمندر پر کشتیاں چلاتی ہے واپس کیسے جائیں گے، طارق ابن زیاد نے کہا تھا واپس کا کوئی آپشن نہیں ہے، مسلمان کی شان یہ ہے جب مسلمان اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے تو اس کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ مسلمان جھنڈا لے کے نکلتا ہے تو جھنڈا واپس لے کے نہیں جاتا ہے، مسلمان کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ دنیا نے دیکھا طارق ابن زیاد چھوٹے سے لشکر کو لے کر 800 سال اسپین پر حکومت کی ہے۔ کتنے؟ 800 سال۔ اور آپ کو معلوم ہے اسپین کی سرزمین پر ایک آخری جملہ ہے، اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں نے ایک کہا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور تمام جگہوں پر اس کی ہسٹری موجود ہے، اور کتنی بڑی مسجد جس کے تقریباً 21 دروازے، جس میں روشنی کے لیے 7,500 چراغ جلائے، 7,500 چراغ، جس کا ممبر دنیا کی خوشبو والی لکڑیوں کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا، اور ایک ٹکڑے کو دوسرے سے جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں لگائی گئی، محراب والی دیوار کو سونے اور چاندی سے باضابطہ مزین کیا گیا، باضابطہ دریا کو کاٹ کر وضو خانہ بنانے کے لیے مسجد میں لایا گیا۔ اتنی عالی شان مسجد مسلمانوں نے تعمیر کی اسپین کی سرزمین پر، وہ مسجد آج بھی ہے، مگر حیرانی کی بات یہ ہے اب وہاں اذان نہیں ہوتی ہے، گھنٹے بجائے جاتے ہیں، چھین لی گئی۔ جانتے ہو کس بنیاد پر؟ آپسی اختلاف کی بنیاد پر۔ لوگوں نے کہا نہیں صاحب حکومت ہمارے ہاتھ میں دو، کرسی ہمارے ہاتھ میں دو، منصب ہمارے ہاتھ میں دو، عہدہ ہمارے ہاتھ میں دو، خود تمام ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو گئے، اور دنیا نے بھی کام یہی کیا، آپس میں لا کر راج کرنے والا مزاج۔ آج حال یہ ہے کہ وہ غیروں کے قبضے میں ہے، اب وہ مسجد نہیں ہے، باضابطہ گھنٹہ لگا دیا گیا ہے، گرجا گھر بنا دیا گیا، اس کو آپ دیکھ لیجیے جا کے، حیرت کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا حضور حافظ ملت نے میرے مادری علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے اعلان کیا تھا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، جہاں جہاں اختلاف ہوگا وہاں موت ہو جائے گی، خاندان میں اختلاف ہو جائے خاندان کی موت ہے، بیوی اور شوہر میں اختلاف ہو جائے ان کے رشتے کی موت ہے، امام اور مقتدی میں اختلاف ہو جائے ان کے رشتے کی موت ہے، اتحاد زندگی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچئے کسی بھی جگہ نام میرا ہو، نام میرا آ جائے۔ آج میں کئی بار بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر اپنے علماء اکرام سے بھی کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے علاقے کے حالات کیسے ہیں، لیکن کئی جگہ میں نے جلسوں میں دیکھا ہمارے بہت سارے مولانا حضرات کا مزاج بھی یہی ہے، ذرا سا پوسٹر میں نام چھوٹا اور نیچے آ جائے نا وہاں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، میرا نام نیچے آ گیا، میرا نام اوپر آ گیا، میرے نام کے ساتھ القابات زیادہ ہو گئے، فلاں کے نام کے ساتھ القابات، یہ ساری لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا بہت چھوٹے تھرڈ کلاس لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ جن کو اللہ نے قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ جانتے ہیں پوسٹر میں نام بڑا ہونے سے شخصیت بڑی نہیں ہوتی ہے، بڑا وہی ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بناتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی سمجھدار نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یاد رکھیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ہمارا اپنا ایک مقام ہے، ہماری پیشانی یہ نہیں
نہیں ہے کہ کہیں بھی اسے جھکا دی جائے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ نے تمہیں یہ زندگی دی ہے اور عزت کے ساتھ کھڑے ہو تو فخر کے ساتھ کہا کرو پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا, مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. نہیں میرے عزیزو, دنیا کی رنگینیوں میں ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے, اپنی زندگی کو با مقصد گزارنا ہے. اپنی آنے والی نسل کے لیے باضابطہ ایجوکیشن کا انتظام کرنا ہے, تعلیم کا انتظام کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے بے رہبری کا شکار نہ ہو. اور یاد رکھیے گا جب سیاسی دور آئے, الیکشن کا دور آئے, اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کی ضرور کوشش کیجیے. اس لیے آج پارلیمنٹ میں فیصلے سیاست ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جب تک سیاست پر توجہ نہیں دیں گے تب تک آپ کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. سیاست کرنا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. مسجدوں اور مدرسوں خانقاہوں کی حفاظت کے لیے موجودہ دور میں سیاست کرنا باعث ثواب ہے. آج ہمارے علماء مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو 2 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا. دیکھ لو اس قوم کا المیہ یہ ہے, اس قوم کو غالباً ان کا نام تک یاد نہیں ہے, ان کا چہرہ بھی ان کی نظروں میں موجود نہیں ہے, جو ناموس رسالت کا پہرے دار بن کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا. نہ کوئی بولنے والا ہے, نہ آواز اٹھانے والا ہے. نہیں میرے عزیز و زندگی ایسی مت گزارو, زندگی ایسے گزارو کہ جب تم دنیا میں رہو تو لوگ تمہیں فخر کے ساتھ دیکھیں, اور جب تمہارا جنازہ نکلے تو دنیا فخر کے ساتھ کہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. اور تمہارا حال یہ ہو جب تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے تو تمہاری زندگی کی گواہی دنیا دے, اور دنیا پکار کے کہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور اس نیت کے ساتھ جاؤ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحباً کوئی لفظ ہوئی ہو میں جملہ علماء اہل سنت کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے وہ یہ سراغ لے کے چلے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.